السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت سے آج ہمارے القدس کورس کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے القدس کا مختصر تعارف کیا تھا اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو فضائل تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج ہم فلسطین، جو ملک فلسطین ہے، اس کے چند مشہور شہروں کے بارے میں جانیں گے، جیسے کہ فلسطین کا ایک سب سے اہم شہر جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہمارے کورس کا نام ہے القدس۔ یہ فلسطین کا سب سے اہم شہر ہے جس کا نام القدس ہے۔ اس کے بعد ایک مشہور شہر الخلیل بھی ہے۔ الخلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے اس شہر کا نام الخلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اسی شہر میں مدفون ہے۔ یہ شہر مغربی پٹی اور بیت لحم کے جنوب میں واقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شہر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تھا۔ یہی شہر شمالی افریقہ کے والی اور فاتح اندلس قائد موسیٰ بن نصیر کی جائے پیدائش بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرا شہر، اس کا نام نابلس ہے۔ یہ شہر القدس اور مغربی پٹی کے شمال میں ایبال اور جرزیم دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کو صحابی جلیل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے فتح کیا تھا۔ یہاں پر معروف علماء کرام پیدا ہوئے، جن میں سے مشہور ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ وہ اس کے ساتھ پھر غزہ، یعنی مشہور شہر، جنوبی فلسطین کا سب سے بڑا اور اہم شہر غزہ، مصر اور فلسطین اور جزیرۃ العرب کے درمیان ہمیشہ سے تجارتی مرکز اور گزرگاہ کی حیثیت سے ممتاز رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم بن عبد المناف، ان کا اسی شہر میں انتقال ہوا اور وہیں پر مدفون ہے، اس لیے جو شہر ہے اس کا نام غزہ ہاشم رکھا گیا۔ اسی شہر میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں ان کی پیدائش بھی ہوئی۔ اس کے ساتھ یافا ہے، اس کو عروس البحر المتوسط بھی کہتے ہیں، یعنی بحر متوسط کی دلہن۔ یافی جو ہے وہ کنانی لفظ یعنی خوبصورت کی بدلی ہوئی شکل یافا ہے۔ یہ 5000 سال سے زائد قدیم کنانی شہر ہے۔ فلسطین کے درمیانی علاقوں اور بطور خاص القدس کے لیے ایک بندرگاہ کی حیثیت سے معروف رہا۔ اسی کے قریب تل ابیب شہر بسایا گیا۔ یافا اپنی بندرگاہ، وہاں کے خاص صنعتوں اور تجارتی مرکز کی حیثیت سے مشہور ہے۔ اور اسی کے ساتھ پھر بیت لحم کی باری آتی ہے۔ یہ شہر القدس کے جنوب میں واقع ہے۔ اسی شہر میں المہد چرچ بھی ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دینی اور تاریخی مقام کی وجہ سے اور القدس سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ شہر ایک اہم سیاحتی مقام کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد الناصرہ شہر ہے۔ یہ تبریہ اور حیفا کے درمیان واقع ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ مقدس شہر ہے۔ اسی میں کنسیت البشارہ یعنی البشارہ چرچ ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ انگور اور زیتون کے درختوں سے مالا مال یہ شہر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ریحا شہر ہے جو کہ بحر میت کے شمال میں ہے۔ تل السلطان اور قصر ہشام جیسے آثار قدیمہ اسی میں موجود ہیں۔ دنیا کا قدیم ترین شہر جس کی عمر 10,000 سال سے زائد ہے۔ ایک اور خاص شہر جس کو رام اللہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ شہر فلسطین کے وسطی پہاڑی سلسلے کے بیچ میں مغربی پٹی میں القدس کے شمال میں واقع ہے۔ رام اللہ 2 کلمات سے مرکب ہے۔ وجہ تسمیہ کے سلسلے میں متعدد اقوال ہیں۔ معروف قول جو ہے وہ یہ ہے کہ رام کنانی کلمہ بمانی بلند جگہ، عربوں نے اس کے ساتھ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ رام اللہ کو موجودہ دور میں اہم سیاسی مقام حاصل ہے۔ اکثر حکومتی ادارے اسی شہر میں واقع ہیں۔ ایک اور اہم شہر لد، یہ فلسطین کا قدیم اور بڑا تاریخی شہر ہے۔ القدس سے یہ 38 کلومیٹر دور شمال مغرب پہ جانے واقع ہے اور 1937 عیسوی سے یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ قائم کیا گیا۔ باب اللہ کے پاس ہی دجال کو، یعنی کہ یہ جو مقام لد ہے وہاں ہی
دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے جیسا کہ روایات میں منقول ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور شہر جس کا نام اسقلان ہے، یہ القدس سے 65 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ یہ بھی ایک قدیم شہر ہے جس کو کنانیوں نے آباد کیا تھا۔ اسقلان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل الرباط بھی قرار دیا ہے، یعنی بے شک تمہارے لیے دشمن سے مقابلہ اور حفاظت کے لیے افضل ترین جگہ اسقلان ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ مشہور بزرگ ہیں، وہ بھی اسی شہر کی طرف منسوب ہیں، اس لیے کہ ان کا قبیلہ اسقلان میں رہتا تھا جو بعد میں ہجرت کر کے مصر آ گیا تھا۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس کے بارے میں مسلمان جو ہے ان کا کیا عقیدہ ہے، یا پھر مسلمانوں کے علماء جو ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ تو مسلمان القدس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بیت المقدس یا فلسطین حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور صلح کی میراث کے حقیقی مستحق اور وارث ہیں، کیونکہ ان انبیاء کرام علیہ السلام اور صلح نے فلسطین میں توحید کے پرچم تلے ایک زمانے تک حکومت کی۔ وہاں کی حکومت کا شرعی اور قانونی حق مسلمانوں کی طرف منتقل ہوا، کیونکہ وہی رسولوں کے بعد توحید کا پرچم بلند کرنے والے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اصل مسلمان ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہود اس راہ سے ہٹ گئے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی تھی، اپنے انبیاء کرام کو قتل کیا اور اللہ کی ناراضگی اور غضب کے مستحق ہوئے۔ اسی لیے پوری سرزمین فلسطین کے حقیقی شہری اور قانونی حقدار مسلمان ہی ہیں، اور کتب تاریخ سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ فلسطین اور خاص طور پر بیت المقدس پر جب بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ برابر سلوک کیا، ان پر کوئی زور زبردستی جو ہے وہ نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا۔ اس کے برعکس جب بھی دوسرے مذاہب کے لوگ یعنی کہ عیسائی اور یہودی انہوں نے حکومت کی بیت المقدس پر، جب بھی ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے مسلمان پر بہت ظلم کیا اور اپنی منمانی کی۔ اب یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہود اور نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی بیت المقدس کو کیا سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے۔ سرزمین فلسطین کو یہود اور نصارہ کے نزدیک بھی مقدس سمجھا جاتا ہے اور مذہبی نقطہ نظر سے اہمیت دی جاتی ہے۔ یہود فلسطین کو اپنی موجودہ سرزمین تصور کرتے ہیں، جیسا کہ عہد قدیم میں مذکور ہے، وہ اس کو اپنی تاریخ کا مرکز اور محور، اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا جائے مدفن اور یہودی مذہب کا مرکز سمجھتے ہیں۔ ان کے عقائد کے مطابق وہی ان کے مقدسات کا بھی مرکز ہے، خاص طور پر القدس اور الخلیل شہر۔ اور عیسائیوں کے نزدیک بھی فلسطین کی بہت اہمیت ہے کہ وہ بھی فلسطین کو اپنے دین کا مرکز تصور کرتے ہیں، کیونکہ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہیں انہوں نے دعوت کا کام کیا، وہیں ان کے مذہبی مراکز بھی قائم ہیں، اور عیسائیوں کا ایک خاص چرچ وہ بھی وہیں پر موجود ہے، جس کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر دفن ہیں۔ القدس شہر میں پین روڈ تکلیف کا راستہ ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق چل رہے تھے۔ عیسائیوں کے نزدیک وہاں کے اہم شہروں میں بیت لحم اور الناصرہ مقدس شہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اپنی رضا کے لیے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔